خطرناک اب نہیں کرنا، سب بہت ہو گیا. آقاؤں کو پکڑو، سرکاروں سے محبت کرو، حضور کی غلامی کرو، ان کے ناموں پر اپنی زندگیوں کو گزارو. یہ بڑے بزرگ ہیں، نئے نئے گنبدان، نئے نئے ایسے مارکیٹ میں بہت اچھی لوگ. ہم لوگ جو ہے حیدرآباد سے بیدر کی طرف جاتے، کرناٹک کی طرف، تو وہاں پر بھی راستے میں کئی گنبداں پڑے ہوئے. ایک گنبد دیکھو، کیا بہترین تعمیر ہے بھائی، کیا زبردست. کون سے بزرگ ہے، اتنے زمان سے بزرگ دکھے چلے، نئے چھاگے بزرگ ہیں. ابھی بزرگ اندر گئے چلے گا، ابھی بزرگ پری پلان ہے، وہ بزرگ پری پلان ہے، اندر گئے چلے. پہلے پورا بنا کے کر کے مٹکا رکھ لیے، اب بعد میں ہلو جانے والے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں بھائی دنیا کے اندر. یہ اللہ کا انتخاب ہے، ان کی قدر کرو، ان سے محبت کرو، ان سے جڑ کے رہو، اور ان کے پاس جو آپ کا علاج ہوتا ہے اللہ کی قسم وہ حق ہے. نہیں ماننے والے تو رسول اللہ کو نہیں مانے، نائب رسول کو ماننا تو بہت دور کی بات ہے. نہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو حضور کو نہیں مانا، علاج ہوتا ہوا دیکھا تو اللہ کے ولی کو کیسے مانی کام ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، سورج کو پلٹتا ہوا دیکھے، جھاڑوں کو جڑیں توڑ کے سرکار کی بارگاہ میں آ کے سرکار کے قدموں کو چومتا ہوا دیکھے، پھر بھی نہیں مانے. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری تھی، کنکری تھی. ابو جہل پوچھ رہا ہے، محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ نے کہا، دور ہٹ کے دیکھو جی، نہیں تو جو میری شان کا لائق ہے. یہ کیا سوال کر رہا تیری مٹھی میں کیا ہے؟ ارے زادان پوچھنا ہے تو پوچھ، لا مکان کے آگے کیا ہے؟ پوچھنا ہے تو پوچھ کے اللہ کہاں ہے؟ پوچھنا ہے تو پوچھ قیامت کب آنے والی ہے؟ پوچھنا ہے تو پوچھ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے؟ پوچھنا ہے تو پوچھ کون کس کا بیٹا ہے؟ ارے یہ کیا پوچھ رہا کہ تیری مٹھی میں کیا؟ سوال تو ایسا کر جو سامنے والے کی شان کے مطابق ہے. حضور کو پوچھ رہا، اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سرکار بولے، سوال کا جواب دے دوں تو شان نبوت کے خلاف ہے کہ اتنا بڑا نبی ہو کے چھوٹے چھوٹے باتوں کے جواب میں نہیں دیتا. یہ میری شان کے خلاف ہے، میری نبوت کی شان کے خلاف ہے. اور اگر نہ بتاؤ تو میری محمد کی عظمت کے خلاف ہے، میری عظمت کے خلاف ہے. تو حضور نے کہا ایک کام کر، میں بتاؤں تو میری شان کے خلاف، میری نبوت کی شان کے خلاف، اور اگر نہ بتاؤں تو میری شان کے خلاف. ایک کام کر، کنکر سے پوچھ، میں بولوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کنکر سے پوچھ میں کون ہوں. تو اس نے کنکر سے سوال کیا. سبحان اللہ. کنکر بتا یہ سامنے کون ہے؟ تو کنکر چلا اٹھا، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کنکر کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو میرے دوستو، جو نہیں ماننے والا ہے، کنکر کو ہاتھ میں کلمہ پڑھتے دیکھا پھر بھی حضور کو نہیں مانا. تو اگر کوئی قوم میرے نائب رسول کو نہیں مانتی ہے تو یہ اس کی بدبختی ہے. اس کے نہیں ماننے کی وجہ سے اللہ کے اس محبوب کی شان میں کوئی فرق آنے والا، ان کے مرتبے میں کوئی کمی ہونے والی، اور ان کی بارگاہ سے جو فیض بٹ رہا ہے آج سے 50 سال پہلے جتنا فیض بٹتا تھا، آج 50 سال کے بعد اللہ کی قسم اس کا 10 گنا زیادہ فیض بٹ رہا ہے. یا فیض کی کمی ہونے والی نہیں ہے. پہلے یہ بارگاہ کو لوگ خرید کے علاقے سے آتے تھے، آج یہ بارگاہ کو لوگ نہ صرف ہندوستان سے آتے ہیں بلکہ دیگر ممالک کے لوگ بھی یہاں پر بسیرا کیے ہوئے. ان کا فیض تو دنیا میں عام ہوتا ہی ہوتا جائے گا، کیونکہ یہ فیض وہ دریا ہے، یہ کسی ملا یا مولوی کا لگایا ہوا رحمت کا دان نہیں ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا رحمت کا دان ہے. دیکھو ایک مثال دیکھو ولی کی شان کا، ان کا فیض کیسا رہتا بات سمجھ میں آئے گی. ان کا فیض کیسا رہتا نائب رسول کا، بندہ نواز کا، غریب نواز کا فیض کیسا رہتا سمجھو. ایک دور تھا زمزم کا کنواں نہیں تھا. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو
لے جاؤ اور کعبہ معظمہ کے